تعلیم کا معنی اچھا جی، تعلیم کا معنی کیا ہے؟ سکھانا۔ تعلیم کا معنی کیا ہے؟ سکھانا، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم کا معنی ہے سکھانا، اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا۔ تعلم کا معنی ہے سیکھنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اب یہاں دیکھیں تعلیم، التعلیم، تعلیم کا معنی کیا ہے؟ سکھانا، اور تعلم کا معنی سیکھ۔ اگر آپشن اس طرح، سوال اس طرح کہ تعلم کا معنی ہے، وہاں لکھا ہوگا سیکھنا، سکھانا، یا دو آپشن اور بھی ہوں گے، تو یہ چیز آپ ذہن میں، یہاں اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا، تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام نے تعلیم اور تعلم کی بہت اہمیت اور فضیلت بتائی ہے۔ جس طرح کام کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کی بھی کچھ آداب ہیں۔ ہر طالب علم کی ضروری ہے کہ وہ آداب کا خیال رکھے۔ انسان کوئی بھی کام کرے تو وہ کام نیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور خالی ارادہ اور نیت سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پختہ ارادہ اور عزم کے ساتھ اس پر توجہ کرنی پڑتی ہے۔ ارادہ کمزور ہوگا تو چھوٹے چھوٹے خیالات ہمیں پریشان کریں گے۔ علم حاصل کرنا ایک مسلسل کام ہے۔ اگر ہم روزانہ اسکول نہ جائیں تو ہمارے کئی اسباق چھوٹ جائیں گے، پھر یہ کمی بہت مشکل سے پوری ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ علم کی خاطر مسلسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ علم حاصل کرنے میں انسان کو مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر ہم محنت کی عادی نہ ہوں گے تو علم حاصل کرنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی۔ محنت اور مشقت پر ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مشکلات پیش آئے، ان پر صبر کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اہل صفہ بھوک کی پیاسے رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ اب اہل صفہ کا انچارج کون تھا صحابہ میں؟ ہاں جی، ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ کال تو نہیں کٹ گئی؟ نہیں۔ ہاں جی، اہل صفہ کا انچارج ابو ذر غفاری کون تھے؟ ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، مجموعی تعداد 400 تھی، جبکہ ادھر مقیم طلباء جو تھی وہ 80 تھی۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے میں انسان کو مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر ہم محنت کی عادی نہ ہوں گے تو علم حاصل کرنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی۔ محنت اور مشقت پر ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کا عادت ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مشکلات پیش آئی، ان پر صبر کرنے سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اہل صفہ بھوک کی پیاس سے رہ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ استاذ کا ادب اور احترام بھی علم حاصل کرنے کے آداب میں شامل ہے۔ اپنے اسکول کی دیگر عملے کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی معاونات یعنی قلم، کتاب، کاغذ، فرنیچر، کھیل کا سامان وغیرہ ہر چیز کی حفاظت ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اچھے انداز میں سوال کرنا تعلم کے آداب میں شامل ہے۔ تعلم کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنا۔ استاد سے سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، جو بھی سوال دل کھول کے پوچھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام سے کئی باتوں کے بارے میں پوچھتے، جواب نہ ملتا تو خود درست جواب بتاتے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی علم کی غرض سے سوال کرتے تھے۔ جو بات سمجھ نہ آئے وہ معلوم نہ ہو، استاد سے اس کے بارے میں پوچھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام سے ایمان، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے جوابات دی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ مکالمہ سن رہے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کے بیٹھنے اور سوال کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دینے کا طریقہ بھی نہایت اچھا تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، اچھا۔ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ اس طرز عمل کو اختیار کرنا چاہے، جب بھی ان سے کوئی سوال کرے تو نہایت ادب سے کرے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس کا احترام پیش نظر رکھے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے، کیا وہ برابر ہے ان لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے؟ کبھی بھی نہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر،
من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، یہ پوری جو آیات ہیں نا یہ اس علم کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اور دور دراز کا سفر کرتے علماء محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول کے لیے طویل سفر کی اور اس راہ میں بڑی مشقتیں برداشت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کریں اور نفع بخش علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، بے فائدہ اور بے مقصد علم حاصل کے اصول سے وہ باز رہے۔ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کو سننے کے لیے شام کا سفر کیا تھا۔ کہاں کا سفر کیا تھا؟ شام کا سفر وہ کیا تھا ایک مسئلے کے لیے۔ اور ابھی آ جائے مشق پر۔ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے پختہ ارادہ و عزم، مال و زر، دوست احباب، مشکلات کا خوف۔ جی، پختہ ارادہ اور عزم، آپشن نمبر الف اے ٹھیک ہے۔ با، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ اچھا، الف صرف عہدہ کی خاطر، جہاد کی خاطر، علم کی خاطر، خدمت کی خاطر؟ علم کی خاطر، علم کی خاطر۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، حضرت انس بن مالک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل خدمت کتنی کی تھی؟ 10 سال۔ کتنی؟ 10 سال۔ یہ بھی انڈر لائن کرو۔ یہ جو ابو ہریرہ ہے نا اس کو بھی انڈر لائن کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ لکھ لیں۔ یہ 7 ہجری کو ایمان لے آئے تھے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا نا تو یہ آ کر آپ سے ملے تھے خیبر میں ملے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ مکثرین صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ 5374 احادیث ان سے منقول ہے۔ کتنی؟ 5374 احادیث منقول ہیں۔ تیسری نمبر یہ لکھتے ہیں کہ 58 ہجری میں، 58 یا 59، یہ دونوں آپ لکھ لیں، 58 لیکن زیادہ تر 58 ہی ہے، آپ دونوں 58 59 دونوں لکھیں۔ 58 یا 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور مروان نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ مروان بن الحکم نے ان کا نماز جنازہ وہ پڑھایا تھا۔ لکھ لیا؟ 58 کو انہیں 58 کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، 59 59 تو ان دونوں میں سے ایک آئے گا، لیکن 58 زیادہ تر یہ یاد کریے دونوں آ گئے ہیں ہر جگہ، میں نے کئی جگہ پر دیکھے دونوں آتے ہیں، اس لیے بھی آپ کو دونوں بتائے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ جیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سوالات کیے، نظافت و طہارت کے بارے میں، ایمان اسلام احسان کے بارے میں، دنیا و آخرت، ایمان اسلام و جنت کے بارے میں۔ جی، احسان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس حدیث کو حدیث کا کون سی حدیث کہا جاتا ہے؟ ایمانیات والا، یہی ہے نا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ دال، جسم کو توانا اور چست رکھنے کی ضروری ہے، بہت سارا کھانا، کھیل کود، دن رات پڑھنا، بہت زیادہ سونا۔ یہ تو آسان ہے نا؟ ہاں، نہیں، جسم کو توانا اور چست رکھنے کے لیے